الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. اے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کے غلبہ پا جانے کے بعد والی چیزیں ہیں، تو گویا دین اسلام کا وجود اور اس کی طاقت اسلام سے جڑے ہوئے افراد کی قابل لحاظ تعداد بڑھ گئی. اپنے وجود کو منوانے کی طاقت دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ان کے پاس موجود ہو گئی. اس سے پہلے جو معاملات تھے، راست ٹکراؤ اسلام کا، مسلمانوں کا دین اسلام کے وجود سے متعلق تھا. مخالفتیں کافروں سے، مشرکوں سے تھیں، دوسری اور قسم کی رکاوٹ نہیں تھی. مکے کے 13 سالہ زندگی اسی پر مشتمل ہے. اس کے بعد بھی 8 سال تک کی زندگی مدینے کی اسی کے اوپر مشتمل ہے. گویا اکیس سال نبوت والی زندگی، اس میں ٹکراؤ رہا، مخالفت رہی اسلام کی، مسلمانوں کی، اسلام کا انکار کرنے والوں سے. جب اسلام کا انکار تو اسلام جس کے ذریعے سے پیش کیا گیا اور جس چیز کے ذریعے سے پیش کیا گیا، جس کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور جس چیز کے ذریعے سے اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے، تب انکار تھا ان کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کا. مکہ فتح ہوا، جہاد بھی جو فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کی فرضیت کو ختم کر دیا، جہاد کو باقی رکھے، فرض عین جو کیفیت تھی وہ ختم کر دی گئی. اب وقتاً فوقتاً ایسے حالات کے موجود ہونے پر اس کا وجود باقی ہے، جس میں ہر مسلمان کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمانوں کی تھوڑی یا زیادہ تعداد اس کام کو انجام دیتی ہے تو بقیہ تمام کے تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ فریضہ کی ادائیگی سمجھی جائے گی، وہ فرض کفایہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک جو ہم جہاد میں تھے وہ جہاد اصغر تھا، جہاد اکبر تو باقی ہے، وہ قیامت تک رہیں گا. جنگی معرکے، میدان جنگ کی شکلیں کبھی کبھار کے ہونے والی ہیں، لیکن ایمان کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے، خود کے لیے، پھر ہر انسان کے لیے جو اس دنیا کے معاشرے میں رہتا ہے، مختلف اقوام میں گھل مل کر رہتا ہے، 20 قسم کے ٹکراؤ والی شکلیں پیدا ہوتے ہیں. ذہن بنتا ہے، بگڑتا ہے، بنتا ہے، بگڑتا ہے. حالات کے اچھے و خوشگوار ہونے پر اقرار کرتا ہے،
غیر موافق حالات کے ہونے پر انکار کرتا ہے، احکام اسلام سے اس کو محبت اور لگاؤ نہیں رہتا، یہ خطرناک معاملہ رہتا ہے جو قیامت تک رہے گا، اس میں آزمائش ہوں گی۔ تو گئے اس کے بعد والی آیتیں ہیں تو قیامت تک کے لیے، اور یہ خرابی آج بھی اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر روز روشن کے طرح اسلام کا تعارف دنیا کے طول و عرض میں ہونے کے باوجود اسلام کی طاقت دیگر اقوام کے مقابلے میں کمزور۔ اسلام کیا ہے؟ دراصل اسلام سے جڑے ہوئے افراد کی طاقت، بحیثیت دین اسلام ان کا مظاہرہ ہونا زندگی کے ہر پہلو میں، زبان میں، کاموں میں، معاملات میں، طریقے زندگی کے ہر پہلو میں، عبادت میں، دنیاوی امور میں، اس میں خلاف ہونا اور پھر مسلمان کہلانا، یہ نفاق ہے، یہ منافقین ہے، یہ اسلام کے لیے سب سے بڑے مخالفین ہیں جو ظاہر ہوتے نہیں ہیں، لہذا یہ سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں، لیکن ظاہر میں تو مسلمان ہے نا، مسلمان دکھتے ہیں نا، مسلمانی مظاہرے وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں نا، باطنی کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا ظاہری طور پر ان کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے اب، لیکن ان کے ساتھ دفاع کرنے کا حکم ہے، بس اسی کی بنیاد ہوتی ہے ہمیشہ کلام پاک کی، احادیث شریفہ کی تعلیم و تدریس، اس کے مضامین کو ذکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا، مجالس کا اہتمام کرنا، اور کلام پاک سے جڑے رہنے کی تاکید کرتے جانا، رغبت پیدا کرتے چلنا، یہ حکم ہے۔ کون کتنا قبول کرتا اور نہیں کرتا، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی حیات تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد والے واقعات میں جنگ تبوک وغیرہ ہیں، مسلمانوں میں مسلمانی شکل میں موجود افراد مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت اسلام کے خاطر، اس کے ڈھانچے کی وجہ سے نہیں، اس ڈھانچے میں موجود دین اور عقیدے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب ایسی صورت میں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کیجئے۔ اس سے پہلے جہاد تھا ایک قوم سے، اب یہ جہاد دو قسم کا ہو گیا، آپ جہاد کیجئے تمام کافروں سے اور منافقوں سے۔ اس سے پہلے تک جہاد تھا صرف کفار سے، اب جہاد ہو گیا، جہاد کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے، لیکن طریقے الگ الگ۔ کفار کے ساتھ جہاد جو آخری شکل ہے دین اسلام کی، جہاد کی تلوار سے، یعنی ہتھیار سے، ہتھیار کی طاقت سے۔ منافقوں کے ساتھ جہاد برتاؤ سے، افہام تفہیم کے ساتھ، اب نرم گوشہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے آپ، نرم پہلو اختیار نہیں کریں گے آپ۔ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سبھی احکام بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متبعین کے اوپر یہ لازمی ذمہ داری رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے ساتھ نرم برتاؤ نہیں رکھیں گے، مغلوظ علیہم، بلکہ برتاؤ والے معاملے میں، گفتگو والے معاملے میں، دیگر برتاؤ والے معاملے میں سخت رویہ اختیار کریں گے۔ یہاں پر جانبدارانہ پہلو نہیں، اقربا پروری نہیں، دوست و احباب والا پہلو نہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا پہلو نہیں۔ جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے، وضاحت کئی طریقے سے
پچھلے پاروں میں بھی گزری، مزید آئے گی، یہاں سے حکم ہے، اس کے طریقے بھی بتا دیے گئے، اس کے طریقوں کی وضاحت ہوئی ہے، طریقے بتا دی گئے۔ سورہ انعام میں وضاحت ہے، سورہ نساء میں وضاحت ہے۔ اگر کہیں ایسا گروپ ہے، ایسی مجلس ہے، ایسے چند لوگوں کی بیٹھک ہے، جب طریقے اسلام، احکام اسلام، اس کے بارے میں نکتہ چینی ہو رہی ہے، عیب کے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، تمہاری حاضری اور تمہاری بیٹھک مسلم برادری کی حیثیت سے ہو رہی ہے، لیکن انداز بشکل مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، احکام و آداب میں گستاخانہ پہلو کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے، تو اتنی بڑی مجلس میں تم تنہا یا اکا دکا ایک دم مخالفت کر نہیں سکتے۔ اگر یہ طاقت ہے تو کر دینا ہے، منع کر سکتے، روک دینا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، فوراً اس وقت مجلس کا بائیکاٹ کرنا، مجلس سے نکل جانا۔ جب تک یہ گفتگو ختم نہ ہونے پائے، یعنی موضوع بدلنے نہ پائے، پھر دوبارہ حاضر نہیں ہونا۔ اچھا، وہ موضوع ختم ہو گیا، اب سبجیکٹ دوسرا ہے، تو پھر تمہارے اپنے آپسی معاملات کی جو بھی بیٹھک ہے، نشست ہو رہی ہے، تم حاضر رہ سکتے ہو، یہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر کوئی جانبدارانہ پہلو اختیار کر تم ساتھ نہیں دو گے۔ یہاں تک ذکر کر دیا، فرمایا اگر رہو گے، اگر ساتھ دیتے ہوئے، اگرچہ کہ تم قلبی اعتبار سے تم ان کی کسی بھی چیز کی موافقت نہیں کر رہے ہو اور نہ راضی ہو، لیکن بیٹھے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی تم ان کا ساتھ دینے کے برابر ہو، تم شریک ہو۔ اس کے پیچھے کئی واقعات ہوئے تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام کے طاقت جم گئی، اسلام کے قدم جم گئے۔ اب کسی کو الفت پیدا کرنے کے لیے مال و متاع خرچ کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، ختم کر دی گئی۔ صرف حق کو بتا دینا، وہ حق کو پہچان کر حق کو قبول کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، دنیا خیر و برکت والی ہوں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہوگی، انعام و اکرام والا مقام عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ یہ نفاق کو عام کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا یہودیوں نے، نصرانیوں نے، جو مدینے میں اور مدینے کے اطراف و اکناف قابل لحاظ تعداد میں موجود تھے۔ جب غلبہ اس کو دیکھا، حکمت کے طور پر اسلام قبول بھی کیے۔ جب قبول کیے تو اسلام کا مظاہرہ بھی کر کے بتائے، نمازوں میں تمہارے ساتھ شریک رہنا، نماز میں اول وقت میں آنے کا حکم ہے، پکے سچے مسلمانی کی نشانی بتائی گئی ہے۔ یکا دکا وقت پر تاخیر ہونا الگ بات ہے، یکا دکا متا تاخیر ہونا الگ بات ہے، عادت نہ بنا لینا، اس کا اہتمام کرتے رہے، سارے طریقے بتا دیے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز ادا کرنا ہے، کھتے کر لیتے، دل لگتا نہیں۔ ان کی علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ سب اہتمام کرتے تھے۔ یہ مساجد میں دیر سے آئیں گے اور جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں گے، نمازوں میں بھی اجرت کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہم ایک نیک فرد ہیں، یہ ثبوت پیش کریں گے کہ کیا کرتے تھے۔
کیونکہ دل کے اندر ایمان کی حقیقت، یہی نمازوں کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو صرف ظاہری رسمی اداکاری کے طور پر کر کے بتاتے تھے، اور ایسا کرنے والے کے اوپر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ عادت ہمیشہ کی، یہ ایمان مومن کے خلاف ہے، لیکن تو منافق ہے کہنے کی اجازت نہیں۔ تو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس قسم کے مزاج کے لوگوں نے اپنے ساتھی سے بازو میں آہستہ سے کہا، اس خطبے میں یہ مزاج، یہ نفاق والی کیفیت کے بارے میں تفصیلات پیش فرمائیں۔ اور یہ بڑے برے قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم معاشرے کو، اسلامیت کو نقصان پہنچانے والی ساری چیزیں کیا ہو سکتے ہیں بتلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کے مزاجوں میں تھی بات، یہ طبیعت میں تھی، فوراً آہستہ سے اس نے کہا، اگر واقعی یہ محمد جو کہہ رہے ہیں سچ ہے تو اس پیمانے پر ہم نے جو طرز اختیار کر کے رکھا ہے تو ہم سب کے سب گدھے ہیں، گدھے سے بدتر ہیں، جو کیفیت بتائی گئی ہے۔ پھر ایک مرحلے میں کہا، ٹھیک ہے، اس سے لوٹنے تو دو، جا تو رہے ہیں جنگ تبوک کو، وہاں دشمن کی جو طاقت ہے سامنا کر نہیں پائیں گے، اس میں پورا یقین ہم کو ہے، ہمارے اپنے لہجے میں 100% ہم کو یقین ہے۔ یہ جیت کر کامیاب ہو کر نہیں لوٹیں گے۔ یہ کہنا خود ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ وہاں مقابل آرائی میں اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، ان کے ان میں سے بڑی تعداد ایمان لانے کی وجہ بھی یہ بنی تھی، غزوات میں کامیابی علامت ہے نبی حقیقی کے موجود ہونے کی، لہذا کھل کر مخالفت کرنا کام نہیں آئے گا۔ یہودیت کو چھوڑ دو، نصرانیت کو چھوڑ دو، لہذا نصرانی اسلام میں داخل ہوئے، یہودی مسلمان بنے، لیکن ان کا دل ہے کہ پوری طرح اسلامیت میں داخل ہونا نہیں چاہتے تھے، اور مخالف رہ کر غزوے اور جنگ و جہاد کا سامنا کر نہیں سکتے تھے، کرنے پر ان کی کامیابی نہ ہونے کا یقین تھا، اس لیے کہ اس میں راز شریک ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ مدد فرمانے کا اعلان کرنے کے بعد ہی ان کو جنگ و جہاد کا اعلان فرماتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئے، کس کس غزوے میں، کس کس جنگ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، قرآن ذکر بھی کرتے آیا ہے۔ اب شکل رہ گئی تھی نفاق کی، اس سے دو مقصد تھے، مخالفت کرنا، مخالفت والے انداز سے صحیح سچے اور مخلص ایمان والوں کے دلوں میں بھی شک و شبے کو پیدا کر دینا، کسی چیز کو ختم کرنے کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، کافروں سے جہاد کیجیے، منافقوں سے بھی، کافروں سے تلوار سے، ہتھیار سے، منافقوں سے سخت رویہ اختیار کر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم فرمایا اللہ نے، غلط بیانی سے کام لے کر، قسم کا واسطہ دے کر معروضہ پیش کرتا تو آپ فوراً معاف کر دیتے تھے، لیکن جب نفاق والا معاملہ ظاہر ہوگا، منافقین کی وضاحت کر دی گئی تھی، اب ان سے نرم رویہ نہیں۔
یہاں تک کہہ دیا انہوں نے اب مدینے کو آنے کے بعد اب دیکھ لینا جو عزت دار ہے وہی اسی کو حق پہنچتا ہے مدینے میں رہنے کا، اور جتنے ذلیل ہیں ان کو تو ذلیل کر کے نکالنے کا، یہ کہہ کر انہوں نے مراد لیا سارے مسلمان یہ ذلیل ہیں، ان کو ذلیل کر کر سارے مدینے سے بے دخل کر دیں گے، ہم عزیز ہیں، یہاں پر رہنے کا حق صرف اور صرف ہمارا ہے، ان کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ سورہ منافقون میں اس کی وضاحت اور مزید آئے گی، وہ اسی مضمون کی وضاحت ہے۔ اور یہ بھی کہا ہم نے سہارا دیا مدینے میں رہنے دے کر غلطی کی، تو اس وقت کا عربی زبان کا محاورہ بھی انہوں نے آپس میں ذکر کر کے بحث کی، سمن کلبک یاکلک، خوب کھلا کھلا کے پالتے جاؤ کتے کو، ایک دن یہی کتا تمہیں کاٹ کھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ تک کہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ضمن میں سارے کے سارے صحابہ کے، اللہ نے واقف کروا دیا۔ ایک مرتبہ تدبیر بھی کی، تبوک کے راستے میں ایک راستہ لمبا پڑتا تھا، دراز ہوتا تھا، اور ایک راستہ شارٹ ہوتا تھا، نکلتا تھا، جو ایک بڑے گہری وادی کے پاس سے گزرتا تھا۔ ان میں سے 12 تا 15 افراد کا ذکر ہے۔ انہوں نے طے کیا جب یہاں سے گزر ہونے لگے گا کسی عنوان سے آپ کے اونٹ کو جس پر آپ تشریف فرمائیں آہستہ سے ڈھکیل دیں گے، وادی میں گر جائے۔ وادی کی گہرائی، درختوں کی کثرت، اس سے فائدہ اٹھا کر کام پورا کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا اعلان کرتے چل رہے ہیں۔ جب وادی کے قریب پہنچے تو فرمائے کہ اسی وادی کے پاس سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ آواز جو ہی پڑی، جو سازش کر رہے تھے فوراً وہ پوری طرح تیار ہوئے۔ وادی میں بڑی احتیاط سے گزرنے کا مسئلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کی نکیل حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تم اس کو لے کر آگے بڑھتے رہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے رہو۔ جب وادی کے درمیان تک پہنچے، آگے بڑھ رہے تھے، اچانک چہرے پہ نقاب لگا کر وہ جتنی تعداد بتائی گئی سب کے سب سامنے آ کر راستہ روکے، یعنی چیلنج کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عتاب والے انداز میں آواز لگائی تو آواز اللہ کے رسول کی تھی، اس آواز میں تائید خداوندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی ہے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں سے ایک ہے انما نصرت بالرعب۔ مخالف پر جب سامنے ہوتا تو اچانک ایک ہیبت سی کیفیت طاری ہو جاتی اس میں۔ جب ہیبت طاری ہو گئی، محاورہ یہ ہے اور صحیح ہے، جو ڈرا وہ مرا۔ ہر قسم کے بارے میں جنگ میں، بلکہ عام کشتی پہلوانی میں بھی دور دور تک بھی تلا لیا، یہ میرے سے قوی ہے، کیا ہوتا کہ آپ پاس طاقت بھی ہے تو آپ ہاریں گے اس میں۔ تو انما نصرت بالرعب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عتابانہ انداز میں جو آواز نکلی اور ان سب کے سب وادی کے اندر کود پڑے، اپنے آپ کو پناہ لیے، چھپا لیے، ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر جنگ تبوک سے واپسی کے اس میں پھر یہ بھی تدبیر کیے، راستہ دیکھ کر کہیں بھی کہیں جب آرام کرتے رہیں گے واپس میں سفر میں آتے آتے موقع دیکھ کر کوئی بڑا سا پتھر ڈال دیں گے، مار دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ساری کی ساری خبریں بتاتا رہا نبی کو. نبی نام ہے نبی کا ترجمہ وہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ غیب والی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے، اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ سخت برتاؤ ہوں گا. اب ظاہری تو مسلمان ہیں، یہ کیفیت قیامت تک رہیں گی. حالات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں وما واہم جہنم، یہ دوزخی ہے، ان کا ٹھکانہ تو لازمی طور پر دوزخ ہی ہے. یہ بھی سن لو، بتا دو، خالی دوزخ ہے دوزخ ہے سن رہے ہیں، دوزخ بہت ہی برا مقام ہے، خطرناک مقام ہے، یہ ٹھکانہ ہو جائے گا. اب ایسے لوگ کبھی کسی گرفت میں آ جاتے ہیں، کہہ دیا. ہمارے آج کے محاورے میں ہے دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں. راز فاش ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فاش کرنا چاہے تو ہو بھی جاتا ہے. ایسی غلطیاں وہ خود کرتے ہیں. جیسے مشہور ہے چور چوری کرتے ہوئے کہیں نہ کوئی ثبوت چھوڑ جاتا ہے. یہ بھی ڈر اور خوف سے، شیطانی وسوسے اور فتنوں سے کرتے ہیں تو شیطان کرواتا بھی ہے، ذلیل کروانا بھی چاہتا ہے، یہ اس کی چال ہے. جب بات سامنے آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو پاک دامن بتانے کے لیے ایک سے زائد واقعات ہیں احادیث میں، ناموں کے ساتھ، عطے کے ساتھ، پتے کے ساتھ، آیت کی تفسیر میں، وضاحت میں. لیکن ناموں کا عطا پتہ واقعے کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، اس خرابی کا ذکر کرنا ہے قیامت تک آنے والے ہر ایسے فرد کے بارے میں. جب یہ سامنا کرا دیں، پوچھیں، ان سے دریافت کریں تو کہیں گے یحلفون باللہ ما خالو، ما خالو کے لفظ سے اللہ کا واسطہ دے کر قسم کھا کر کہیں گے ہم نے ایسا نہیں کہا. ما خالو کا ترجمہ ہے انہوں نے نہیں کہا. اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ما خالو، یہ لوگ کہیش نہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا. سننے والے کی سماعت کی خرابی ہے، فلاں 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 ہے. یہاں تک بھی ہوئی کئی واقعات میں سے ایک واقعہ اوس جلاس بن سوید نام کا ایک شخص صحابی ہیں، وہ جلاس بن سوید، انہوں نے کہا تھا، حضرت عمر نے سن لیا تھا، ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر بھی کر دیا. مدینے سے واپسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھا، یہ فرمایا ادھر آؤ، تم اور تمہارے ساتھی آخر ہم کو برا بلا کہتے کیوں ہو؟ کیا کیا ہم نے؟ آخر کیا خرابی ہے ہمارے پاس؟ مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ تو جلاس بن سوید فوراً یہ سن کر واپس لوٹے. وہ اپنے پورے ساتھیوں کو لے کر آئے. سبوں نے آ کر کہا کہ ہم نے نہیں کہا، ہم قسم کھا کر کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر کے پاس آؤ. اللہ کی قسم کھا کر اب کہو. اب ایمان کی حقیقت، اللہ بزرگوں برتر کی رتبے والی کیفیت دل میں نہیں ہے، کس کا کچھ بھی کہیں گے. فوراً وہ منبر کے پاس بھی آئے، اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر کہا ہم نے ایسا نہیں کہا. تو پھر حضرت عمر اس کے بعد یہ آ کر کہے، یہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کہے
میں یقیناً ان سے سنا ہوں، میرے کانوں میں بات پڑی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اے اللہ تعالیٰ یہ نبی صادق موجود ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نبی صادق کو تو بات بتا دے، یہ کہنا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تفصیلات کی روشنی میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تھے، آمین کہے، پھر فوراً یہ آیتیں نازل کے فرمائیں۔ جب حق سامنے آ گیا تو یہ جلاس فوراً آگے بڑھ کے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہو گئی، لیکن اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہے، توبہ کا موقع اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، اب میں توبہ کرتا ہوں آپ تمام کے سامنے۔ یہ حضرت جلاس کے بارے میں ہے، ان کی توبہ صحیح رہی، سچی رہی، بعد میں پکے سچے مسلمان رہے، ان کے ساتھیوں کا ذکر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ نے فرمایا یہ کفر کا کلمہ ہے، یعنی دین اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کا مظاہرہ کر کر اب اسلام کے بعد یہ کافرانہ انداز اختیار کیا ہے، کافر ہیں، یہ مرتد ہیں۔ ان کے ارادے ہمتیں جو تھی وہ ہمو بما لم ینالوا، انہوں نے تو ارادہ کر لیا سب کچھ، لیکن بما لم ینالوا، لیکن اپنے ارادے کو پا نہیں سکے، اپنی سازش میں چال میں کامیاب ہو نہیں سکے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، پھر اللہ نے فرمایا یہ خاص پہلو ہے، مدینے کے اندر تنگی اور محتاجی والا معاملہ تھا۔ مدینے میں زندگی، دنیاوی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزرتی تھی، بستی تھی، ان کا اپنا ملک تھا،